نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرسل الصواعق فيصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله مولانا العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج جس موضوع سخن پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا اس کا نام ہے بادل. کہ اللہ تعالیٰ کی ان گنت مخلوق میں سے بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے بادل. بادل کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. اس آیت کا اگر شان نزول دیکھیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا کہ عرب کا ایک بہت بڑا کافر ہے، تو جا کے اس کو اسلام کی دعوت دو اور اس کو بولو کہ اسلام قبول کر لے. جب صحابہ کرام گئے نا تو اس نے اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ اسلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہم نہیں اللہ کو مانتے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا وہ کیا. اسلام کے خلاف جو بول سکتا تھا اس نے بولا. صحابہ کرام واپس آئے، حضور علیہ السلام کو آگے انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے، وہ معاذ اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو ہمیں آپ نے اس کی طرف بھیجا کہ وہ اسلام قبول کرے، لیکن وہ تو اسلام قبول نہیں کر رہا بلکہ اوپر سے اس کا مذاق اڑا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ دوبارہ، ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے. صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کے اندر دوبارہ پھر چلے گئے. جا کے اس کو جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے پھر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. قبول نہیں کرنا وہ الگ بات، لیکن اس کا اوپر سے مذاق اڑانا، توہین کرنا، اللہ تعالیٰ کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دی اس نے. صحابہ کرام پھر واپس آ گئے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تو دور، وہ پھر اس کے بارے میں خلاف باتیں کر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر بھیجا کہ صحابہ جاؤ، ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے. اب جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک صحابی ملے. انہوں نے کہا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو ایک جماعت بن کے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حضور علیہ السلام نے اس عرب کے سب سے بڑے کافر کے پاس بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اسلام کی دعوت دو، ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے. تو آگے سے اس صحابی نے کہا کہ آپ لوگوں نے لگتا ہے سنا نہیں کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. وہ صحابہ کی جماعت بڑی حیران ہوئی، ان کا کیا ہوا اس صحابی کے ساتھ؟ تو صحابی نے کہا کہ وہ اتنی غلط اور اتنی گندی موت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے کہ وہ تو مر گیا، دنیا سے اس کی روح نکل گئی. صحابہ کرام نے کہا اچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ حضور علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، اور وحی کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ نازل کی ہوئی یُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. کہ جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تو ایک بادل آیا، اور بادل کے اندر سے ایسی بجلی کڑکی کہ اس بجلی کی کڑک سے وہ جل کر راکھ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق بادل کے ذریعے اس کو اس کے انتقام تک پہنچا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ اس کے دو روپ ہیں. ایک روپ
دیکھا جائے تو ایک روپ اگر ہم ملاحظہ کریں تو وہ ہے رحمت کا روپ، لیکن بادل کا اگر دوسرا روپ دیکھا جائے تو دوسرے روپ کے اندر یہ اس کا غضب کا روپ بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ رحمت کا روپ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، مشہور واقعہ ہے، ان کو دھوپ ستاتی تھی، انہوں نے آ کے کہا، انہوں نے کہا یار موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں وہ دھوپ ستاتی ہے تو ہمارے لیے کچھ انتظام کیجئے۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے ان کے اوپر کس کا سایہ کر دیا؟ بادل کا سایہ کر دیا، جدھر جدھر وہ چاہتے بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا۔ یعنی یہ بادل ان کے لیے کیا بنا؟ رحمت بنا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے سورۃ الرعد کے اندر ہی، سورۃ الرعد کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ جب قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں اور بینات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادل بھیجا۔ انہوں نے سمجھا یہ رحمت کا بادل ہے، اس کے ذریعے ہمیں بہت سی کرامات، بہت سی اللہ تعالیٰ کی نوازشات ملے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس بادل کے اندر سے عذاب الہی نازل ہوا اور وہ ساری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ بادل کا ایک روپ رحمت ہے اور دوسرا روپ عذاب، غضب الہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، دو روپ ہے اس کے۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ حضور علیہ السلام جمعے کے دن ممبر کے اوپر بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں تو ایک عرابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ کیوں؟ ہمارے لیے کیوں دعا کیجئے؟ اس نے کہا ہمارے لیے اس لیے دعا کیجئے ہلاک المال، ہمارا مال ہلاک ہو گیا اور اتنا قحط سالی پڑ گئی ہے تو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ صحابہ کرام اس حدیث کے اندر، صحابہ کرام جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا تو اس وقت آسمان کے اوپر کوئی بھی بادل نہیں تھا، کوئی بھی بادل آسمان کے اوپر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرفع یدیہ، حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اور جب دعا مانگی لم ينزل عن منبرہ، وہ اپنے منبر سے نہیں اترے تھے حتی ينظر المطر، کہ انہوں نے بارش نہ دیکھی۔ یتحادر علی لحیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ منبر سے اترے نہیں تھے کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک بارش سے گیلی ہو گئی، ان کی داڑھی مبارک بارش سے گیلی ہو گئی تھی، تر ہو گئی تھی، اور اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے وہ اعرابی پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحطم البناء وغرق المال، کہ اتنی بارش ہو گئی ہے کہ ہمارا سارا مال و اسباب تباہ ہوتا جا رہا ہے، تو آپ دعا کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرفع یدیہ، حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے کہا اللہم احوالینا وعلینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ہمارے اوپر کرم فرما، اس بارش کو ہمارے لیے غضب بنا، ہمارے لیے رحمت بنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں بادل اللہ کی مخلوق، لیکن حضور علیہ السلام سے ان بادلوں کو کتنی محبت ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام سے جانوروں نے تو محبت کرنی ہی، انسانوں نے تو محبت کرنی نہیں، جنات نے، ساری مخلوق، بلکہ ذرے ذرے نے حضور سے محبت کرنی ہی تھی، لیکن بادلوں کی محبت دیکھیں فشار بیدہ الی ناحیۃ من السحاب الا فرجت، جہاں جہاں حضور علیہ السلام اپنی انگلی کا اشارہ کرتے بادل وہیں سے صاف ہوتا جاتا، آسمان وہاں سے صاف ہوتا جاتا، بادل وہاں سے ہٹتے جاتے۔ حضور علیہ السلام سے اتنی بادلوں کو محبت تھی۔ یہ مقام تھا ان بادلوں کا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا تھا کہ حضور علیہ السلام سے محبت بھی بے گناہ کرتے تھے۔ وہ بادل جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے بکریاں چراؤ۔ حضور علیہ السلام جب گئے تو خبر ملی پیچھے سے کہ ان کو اتنی دھوپ جو ہے، آپ نے وہ دھوپ کے اندر ان کو بھیج دیا ہے تو ان کو واپس بلا لیں کہیں ان کو دھوپ نہ ستائے۔
حضور علیہ السلام کو جب واپس بلایا گیا تو ان کے ساتھ ان کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آپ کو دھوپ کی شدت ستاتی کیوں نہیں؟ اماں حلیمہ نے پوچھا عبداللہ کیا ہوا؟ تو آگے سے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اے اماں جان میں حضور علیہ السلام کے ساتھ بکریاں چلاتا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں دھوپ ان کو لگتی ہی نہیں. اماں حلیمہ نے پوچھا کہ کیوں دھوپ کیوں نہیں لگتی؟ تو آگے سے حضرت عبداللہ نے جواب دیا دھوپ اس لیے نہیں لگتی کیونکہ جہاں جہاں جاتے تھے بادل ان کے اوپر سایہ کر کے رکھتا تھا، جہاں جہاں وہ چلتے تھے بادل ساتھ ساتھ ہوتا تھا، دھوپ ان تک پہنچتی ہی نہیں تھی. اتنی حضور علیہ السلام سے بادل کو محبت تھی. یہ وہ بادل اللہ کی مخلوق. اچھا یہ جو بادل ہے اللہ کی مخلوق یہ انسان کی ایک مرتبہ نجات کا سبب بھی بنا. اگر وہ انسان کی نجات کا سبب نہ بنتا تو آج تک آپ کو یہاں پہ یہودی دکھائی نہ دیتے. کون یہودی؟ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. کیسے وہ نجات بنا ان کے لیے؟ اٹھائیے واقعہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کے نکلے نا تو دریا کے کنارے پہ پہنچے. تو آپ نے تو یہ واقعہ سنا ہے نا کہ دریا کے کنارے پہ پہنچے اور بیچ میں سے رستے بن گئے اور وہ نکل گئے اور پیچھے سے جو قوم آئی فرعون کی وہ اس کے اندر ڈوب کر ہلاک ہوگی. لیکن یہ واقعہ پورا نہیں ہے. اس کے اندر اس کا بھی اضافہ کر لیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکلے نا تو پیچھے سے فرعون اپنی قوم کو لے کر ان تک پہنچ گیا تھا اور ان کو مارنے لگا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ جاؤ بادل جا کے ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر دو. وہ جب بادل ان کے درمیان آیا اور اتنا فاصلہ پیدا ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون دیکھ ہی نہ سکا. فرعون کو نظر ہی نہ آئی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے پھر دور ہو گئی اور پھر جا کے دریا کے کنارے پہ پہنچی اور وہاں پہ پھر راستے بنے اور وہ پار نکلے. تو یہ بادل یہودیوں کی نجات کا سبب بھی بنا. جہاں پہ یہ غضب الہی اور عذاب الہی کا سبب بنتا ہے وہاں پہ یہ یہودیوں کی نجات کا سبب بھی بنا. یہ بادل اللہ کی مخلوق. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بادل جو ہے نا جو بادل اگر تم چاہتے ہو کہ یہ بادل تمہارے ساتھ بھی آ جائے، یہ کرم کا بادل، یہ رحمت کا بادل، یہ شفقتوں کے بادل اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سر پہ بھی آ جائیں تو اقرأ القرآن. صحیح مسلم کی روایت. کیا پڑھو پھر؟ قرآن پڑھو. اور قرآن کی کون سی صورتیں پڑھو؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں نے پوچھا کہ یہ دو صورتوں کے اندر کیا حکمت ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تأتیان یوم القیامۃ وتحاجان عن اصحابہما. یہ قیامت کے دن آئیں گی اور آگے اپنے جو ان کو پڑھتے ہوں گے ان کے دفاع کا سبب بنے گے. صحابیوں نے پوچھا یہ تو دفاع کا سبب بنے گی، بادل کیسے ملیں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ قیامت والے دن آئیں گی بادلوں کی صورت میں. کأنہما غمامتان. کہ یہ قیامت والے دن جس صورت میں آئے گی وہ صورت کیا ہوگی؟ بادلوں کی ہوگی. اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی مخلوق بادل سے. اللہ تعالیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سروں پہ بھی یہ کرم کے بادل آ جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے روز یہ ہمارا دفاع کرے تو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو. کیوں؟ کیونکہ قیامت والے دن یہ بادلوں کی صورت میں آ کے تمہیں بچائیں گے. بادل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک اور طریقے سے بھی سبب بنتی ہے. وہ طریقہ کیا؟ حضور علیہ السلام رمضان کا ذکر کر رہے تھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم ہلال کا چاند نہ دیکھو تب تک تم روزے نہ رکھو اور جب تک تم افطاری نہ کرو جب تک تم جو ہے چاند نہ دیکھ لو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب رمضان کا مہینہ تب تک شروع نہ کرو جب تک تم چاند کو نہ دیکھ لو اور جب تک تمہیں چاند نظر نہ آ جائے تب تک تم عید الفطر نہ مناؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں نے سوال کیا کہ اگر آسمان کے اوپر ہمیں چاند نظر ہی نہ آئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو پھر شکر کرو کہ اس بادل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کرم کر دیا ہے، پھر 30 دن پورے کر لو. مہینہ یہی ہوتا ہے نا اسلامک مہینہ، 29 دنوں کا یا
30 دنوں کا. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں 29ویں دن روزہ رکھنے کے بعد چاند نظر نہ آئے تو شکر کرو کہ بادلوں کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے تم پہ ایک اور روزے کا کرم کر دیا. پھر اپنے روزوں کی تعداد 30 گنتی کی پوری کر لی. تو پتہ چلا کہ بادل ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بھی بنتی ہے اور دوسری طرف قوم سمود اور قوم عاد کے اوپر یہ کس کا سبب بنی تھی؟ غضب الہی کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنی تھی. تو یہ جو بادل ہے اس کا اگر آپ ایک اور روپ ایک جگہ پہ یہ بادل رحمت کا بھی روپ بنی اور دوسری جگہ کے اوپر یہ بادل کس کا روپ بنا؟ غضب الہی کا روپ بنا، اللہ کی عذاب الہی کا روپ بنا. تو آپ کو میں نے ناظرین کرام قدر بتایا کہ بادل جو ہے یہ شیطان کے روپ میں بھی کبھی کبھی آ کے آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کبھی یہ بادل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصیحت یا کوئی پیغام بھی ہوتا ہے. ایک مرتبہ حاتم طائی اپنے سخاوت، اور سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ سخاوت اس طرح کرتا ہے کہ جس طرح کون ہو؟ بادل. جس طرح بادل اتنی بارش برسائے گا، اتنی بارش برسائے گا، وہ نہیں دیکھتا کہ بارش کہاں برس رہی ہے، بس موسلادھار بارش، کوئی حساب نہیں بارش کا. اسی طرح حاتم طائی بھی اپنے وقت کا لوگ کہتے تھے کہ یہ بادل کی طرح سخاوت کرتا ہے، بادل کی طرح اس کے ساری جو ہے وہ حکمرانی ہے. تو ایک بادشاہ تھا، اس کو بڑی ایک ہوتا ہے نا حسد کی وجہ سے اس کو بڑی چڑ چڑتی تھی کہ جب کوئی ذکر کرتا تھا حاتم طائی کا. تو ایک مرتبہ حاتم طائی کا ذکر کر دیا اس کے وزیر نے. وہ بادشاہ کو بڑا عجیب لگا. بادشاہ نے کہا کہ بادشاہی میری، عوام میرے آگے آتی ہے، تو اس وزیر نے میرا وزیر ہوتے ہوئے اس حاتم طائی کا ذکر کیسے کر دیا؟ فوراً حکم دیا سپاہیوں کو، جاؤ اور جا کے اس کا سر تن سے جدا کر دو اور لانا میرے پاس تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم نے واقعی میں اس کو مار دیا. اب وہ جب سپاہی گئے نا تو راستے میں ان کو ایک بندہ مل گیا. وہ بندے سے انہوں نے پوچھا، وہ کہا تم کون؟ اس نے کہا میں تو بعد میں اپنا بتاؤں گا، پہلے تو آپ کون ہیں؟ سپاہیوں نے کہا مجھے حاتم طائی کی گردن اتارنے کے لیے بھیجا ہے میرے بادشاہ نے. اس نے کہا کہ اس کی گردن اتار کے میرے پاس لے کر آؤ. جو حاتم طائی نے دیکھا نا کہ یہ میری بات کر رہے ہیں، وہ شو نہیں کرایا اس نے. اس نے کہا اچھا بعد میں اتاریں گے، پہلے آؤ، تم لوگ صبح کی چلے اور رات ہو گئی ہے، میرے گھر آؤ، میں تمہیں جو ہے کچھ کھانے کو دے دوں. اب وہ گیا اور جا کے اس کو جو ہے نا انہوں نے سپاہیوں کو بٹھایا اور حاتم طائی اندر چلا گیا. اس نے اندر سے نا کھانا وغیرہ لے کے آیا اور لا کے پیش کیا. جب کھا لیا نا انہوں نے کہا اچھا جی اب ہمیں اجازت ہے، ہم نے جانا ہے جا کے اپنے بادشاہ کا حکم مکمل کرنا ہے. تو آگے سے اس نے حاتم طائی نے نا پھر ظاہر کر دیا اپنے آپ کو. اس نے کہا بادشاہ کا حکم، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں، میں حاتم طائی ہوں، میرا سر اڑا دو تم نے جس طرح بادشاہ نے تمہیں حکم دیا اور اس کی بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لے جاؤ. جب سپاہیوں نے یہ دیکھا نا کہ ایسا بادشاہ جو روح بدل کر لوگوں کے حالات جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ اتنی سخاوت کی، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ ہم نے اس کا سر تن سے جدا کر دینا ہے، لیکن اس نے پھر بھی ہمارے ساتھ اتنی سخاوت کی، ہمیں اتنا اچھا کھانا کھلایا، ہمیں گھر لے کر آیا، تو انہوں نے اس کا سر نہیں اتارا، اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس چلے گئے. اور جب بادشاہ نے دیکھا نا کہ یہ ناکام ہو کے آئے ہیں تو آگے سے بادشاہ نے سوال کر دیا، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس کے سپاہیوں کے آگے تمہیں کوئی جرت نہیں نہ ہوئی بولنے کی، مجھے پتا تھا تم ناکام ہو کے آؤ گے، مجھے پتا تھا کہ تم جو ہے اس طرح ذلیل ہو کے آؤ گے. تو آگے سے سپاہیوں نے کہا بادشاہ سلامت ایسی بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ وہ حاتم طائی جس کو لوگ سخاوت کا بادل کہتے ہیں وہ واقعی ہی اس کے لائق، وہ واقعی یہ کہلانے کے لائق ہے. وہ جانتا تھا کہ یہ میرا سر تن سے جدا کر دیں گے، لیکن وہ پھر بھی لے کے آیا، اس نے لا کے ہمیں کھلایا، ہمیں اپنے گھر لے کے گیا. جب بادشاہ نے سنا نا کہ وہ اس کی اتنی سخاوت، تو وہ بادشاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ حاتم طائی واقعی اس لائق ہے کہ لوگ اس کو سخاوت کا بادل. تو جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو بادل ہے
اس کی رحمت دیکھنی ہو تو کبھی کبھار اس کی رحمت اس کے بندوں میں بھی نظر آتی ہے. وہ بندہ بھی آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق بادل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بادل سے بہت پیار ہے. میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچایا اس نے، وہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی وہ جو مائی تھی اس کو سیلاب سے بچایا، وہ کس طرح عذاب الہی کا سبب بنا قوم سمود پہ اور قوم عاد کے اوپر. اور یہ بادل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی مخلوق سے تو پیار کرتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی اس کو بہت زیادہ پیار ہے. امام بخاری علیہ السلام کے مزار مبارک جب قید سالی کا وقت آیا نا، اور جب کہا اتنا ہو گیا کہ بارش نہیں برس رہی تھی، تو امام بخاری علیہ الرحمہ کی قبر مبارک کے اوپر گئے اور ان کا وسیلہ دیا کہ ان کے وسیلے سے ہم بارش مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا کہ ان کا وسیلہ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نیک بندے کے وسیلے کے سبب اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ جا کے برس. یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق بادل اپنے نیک بندوں سے بھی محبت کرتی ہے، لیکن سبب یہ ہے کہ وہ نیک بندہ ہونا چاہیے، وہ ایک راستے پر چلنا چاہیے، دو راستوں کے اوپر نہیں چلنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق بادل. اور اس کا ایک اور مقام یہ کہ حضور علیہ السلام نے آخری روایت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ تنزل فی العنان، کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ عنان نامی جگہ کے اوپر اترتے ہیں. عنان نامی جگہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ عنان نامی جگہ وَهُوَ السَّحَابُ، وہ بادل ہے. فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، وہاں پہ ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کاموں کا تذکرہ ہوتا ہے جو آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کر دی. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ، کہ وہاں سے شیاطین اس کو باتوں کو سن لیتے ہیں اور پھر سن کے مَعَهَا فَيَكْسِبُونَ مَعَهَا مِئَةَ كِذْبَةٍ، پھر ان کے ساتھ 100 اور جھوٹ ملا کے ان جھوٹ کو عام کرتے ہیں. کس صورت میں عام کرتے ہیں؟ کبھی بادل کے روپ میں آئیں گے انسان کے خواب میں، کبھی انسان کے خواب کے اندر کسی اور روپ میں آئے گا شیطان اور آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے حضرت دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تم نے خواب کے اندر کیا دیکھا ہے، بادل دیکھا ہے، تو یاد رکھنا کہ جب بادل اگر تم خواب میں دیکھو تو یہ دو طرح کا نتیجہ اخذ ہوتا ہے اس سے. پہلا نتیجہ کیا کہ بادل اگر تم نے خواب میں دیکھا تو یہ بادل تمہیں ایک بادشاہت عطا کرے گا. بادشاہ سے مراد یہ تم بہت مالدار ہوگے. اور دوسری طرف کہ شیطان بھی ہوتا ہے نا بادل کے روپ میں بھٹکا رہا ہوتا ہے کہ اگر تم بادل دیکھو تو یہ تمہیں ذلیل کرے گا، ذلت ناک. تو اگر تم دیکھو کہ میرے اعمال رب ذوالجلال کو پسند ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ جو بادل آیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے نصیحت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت جلد اس مقام پر فائز کرے گا کہ میں مالدار ہوں گا. اور اگر دیکھو کہ میرے اعمال اللہ کو پسند نہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ واضح وارننگ دی ہے کہ اپنے اعمال درست کر لو ورنہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی مخلوق بادل. آخری روایت اور میری بات حضور علیہ السلام کے بعد آنے والے اولیاء میں سے سب سے بڑے ولی، اولین والآخرین ولی کون؟ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی مخلوق بادل، شیطان اس کا کتنا غلط استعمال کرتا ہے. بادل اللہ کی رحمت بھی، بادل اللہ کا غضب الہی بھی، بادل اللہ تعالیٰ کی کرم اور نوازشات کا سبب بھی، اور بادل اللہ تعالیٰ کے عذاب الہی کا سبب بھی. حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جا رہے ہیں، شیطان نے بادل کا روپ لیا، آ گیا ان کے سر پہ آگے کہتا ہے کہ اے غوث العظم مبارک ہو، رب ذوالجلال نے تمہاری نمازیں معاف کر دی. جب حضور غوث العظم نے یہ سنا نا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے تمہاری نمازیں معاف کر دی، تو ایک منٹ کی بھی تاخیر نہیں کی، فی الفور جواب دیا کہ اے شیطان دفع ہو جا،
اگر رب ذوالجلال نے نمازیں معاف کرنی ہوتی تو سب سے پہلے میری نہ کرتا، حضور غوث الاعظم سے پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا، ان کی نمازیں سب سے پہلے معاف کرتا، یا ان کو شب معراج کی رات نماز تحفے میں دیتا ہی نہ، اس لیے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کر۔ تو پتا چلا کہ جہاں پہ یہ بادل فرشتوں کا ٹھکانہ، جہاں پہ وہ آسمان پہ ہوئے کام بھی تذکرہ کرتے ہیں، وہاں پہ یہ شیطان اس کا غلط استعمال بھی کرتا ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کرم کے بادل برس رہی ہیں، کرم کے بادل برس رہی ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ جس کا چرچا نگر نگر ہے گلی گلی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مخلوق بادل کی جان اور پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بادل رحمت الہی کا سبب بھی بنتا ہے اور غضب الہی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔